5 جمعہ سے تقریباً ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صالحین بندے ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، خاصان خدا ہوتے ہیں، مقربان بارگاہ جو ہوتے ہیں الہ العالمین کے، ان کی شان اور ان کا مرتبہ عام لوگوں سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر بھی درجات اور کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور ان خاصان خدا کے درجات کی انتہا اور اس کا اینڈ مقام غوثیت پر ہوتا ہے، اور مقام غوثیت کے جو کیٹیگریز ہیں، جو درجات ہیں، ان درجات کا آخر سرکار غوث پاک غوث الاغواث، قطب الاقطاب، فرد الافراد، ولی الاولیاء، شیخ المشائخ، امام الاتقیاء، غوث الاعظم دستگیر، پیران پیر، روشن ضمیر، میروں کے میر، غوث سمدانی، پیر لاسانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی امت میں ولایت کے جتنے مقامات اور درجات ہیں، اس میں سب سے اونچے درجے کو مقام غوثیت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو مقام ہوتا ہے، فضیلت شروع ہوتی ہے، وہ شہداء کے درجے شروع ہوتے ہیں۔ پھر شہداء کے اندر بھی جو کیٹیگریز اور جو درجات ہوتے ہیں، اس کا اخیر کے بعد پھر مقام صدیقین کے درجے شروع ہوتے ہیں۔ اس کی کیٹیگری جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں مقام نبوت کے درجات شروع ہوتے ہیں۔ مقام نبوت کی بھی جہاں کیٹیگریز اور درجات ختم ہوتے ہیں، جیسے قرآن نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر افضل کیا ہے۔ اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، وہ ختم ہوتی ہیں۔ مقام رسالت وہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے پھر مقام رسالت کے اندر بھی جو ہے کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور پھر وہ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں مقام اولو العزم کی شروعات ہوتی ہے۔ مقام اولو العزم کی کیٹیگریز اور درجات جہاں ختم ہوتے ہیں، وہاں سے محمد عربی کا مقام شروع ہوتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ مقام محمدی کی انتہا کیا ہے۔ بس یہ جو جہاں پر ساری حدیں اور ساری بارڈر جہاں ختم ہوتے وہاں سے رسول اللہ کا مقام شروع ہوتا ہے، بس یہی دنیا جانتی ہے۔ پھر ختم کہاں ہوتا ہے، وہ ختم کہیں بھی نہیں ہوتا۔ قرآن نے 30ویں پارے میں سورۃ الضحیٰ کی آیت میں کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہوتی ہے۔ اور نبی قیامت تک زندہ ہیں اپنی قبر اطہر میں۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہر آنے والی گھڑی نبی کے مقام و مرتبے کی گزری ہوئی گھڑی سے افضل ہے، تو قیامت تک یہ چلتا رہنے والا ہے، تو نبی کے مقام کا اخیر کون بتا سکتا ہے؟ تو یہ ولایت کی کیٹیگری میں سب سے اونچا درجہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ لوگوں کی بارگاہ میں یہ بات رکھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم کو ولیوں کے ذکر سے کیا سننا چاہیے، کیا لینا چاہیے۔ 3 چیزیں میں نے بتائی تھی۔ پہلی چیز ہوتی ہے اولیاء کرام کی فضیلت، دوسری چیز ہوتی ہے ان کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات، اور تیسری چیز ہوتی ہے ہمارا بینیفٹ کیا اس سے۔ غوث پاک کی زندگی سن کے، ان کے واقعہ سن کے ہمارا فائدہ کیا ہے۔ ایک فائدہ ہے عملی، وہ جو میں نے 3 چیزیں بتائی تھی پچھلے جمعہ، اس میں سے جو تیسری چیز تھی کہ ہمارا فائدہ کیا ہے۔ ہم 11ویں کر رہے ہیں، 6ٹھی کر رہے ہیں، کسی بھی ولی کا عرس منا رہے ہیں، کسی بھی اللہ کے صالحین بندے عالم دین اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذکر کر رہے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، ہمارا بینیفٹ کیا۔ تو فائدے 2 قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے ہمارا عملی فائدہ، دوسرا ہے ہمارا اعتقادی، یعنی ہمارا عقائد کا، نظریات کا فائدہ،
کہ اس سے ہم کو ان کی زندگی کو پڑھ کر سن کر سمجھ کر اپنے عمل کے لیے بھی کچھ لینا چاہیے اور اپنے اعتقاد اور نظریات کے لیے. یہ جو دو چیزیں اس میں زیادہ ضروری ہے، اعتقاد اور نظریات، یعنی ان کی زندگی سے ہمیں عقیدہ لینا چاہیے کہ ہم جس بھی ولی کی زندگی پڑھ رہے ہیں ان ولی کی حیات مبارکہ سے ہمیں اسلام اور شریعت مطہرہ کے درست عقائد لینے چاہیے کہ کس میٹر میں ان کا کیا کانسیپٹ تھا، وہ ہمیں سیکھ کر کے ہمیں اپنانا چاہیے. جہاں تک اہل سنت والجماعت کا تعلق ہے، جتنے اولیاء اکرام ہیں الحمدللہ، عقائد جو ہمارا بنیادی معاملہ ہے کہ عقیدہ جس کا درست ہے، ایمان جس کا درست ہے، عمل اسی کا قبول ہوتا ہے. بے شمار حدیثوں میں آیا ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ اس پر شاہدین، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو آخرت کے لیے کچھ کوشش کرنا چاہے اور محنت کرے، مشقت کرے اپنی آخرت بنانے کے لیے، وَهُوَ مُؤْمِن، اگر اس کا ایمان درست ہوگا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اس کی محنت کام آئے گی. اب محنت سے مراد جو بھی کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی پابندی کر رہا ہے، جھوٹ سے بڑا جو بھی کوشش کر رہا ہے، سعی لہا سعیہا، جو کچھ کوششیں اور مشقت کر رہا ہے وہ اپنی آخرت درست کرنے کے لیے، وَهُوَ مُؤْمِن فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اگر ایمان درست ہوگا تو اس کی محنت کام آئے گی. یہ تو پرفیکٹ فیصلہ ہے کہ عقیدہ اور ایمان کا درست ہونا ضروری ہے. ہم جب اولیاء اعظام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان کی زندگی سے اپنے عقیدے اور ایمان کو درست کرنا چاہیے. تو جہاں تک سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا تعلق ہے، اس میں تو میں نے 3 جمعہ پہلے غالباً بتایا تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں، جتنے گروپس ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے مکتبہ فکر ہیں، سب کے ایک دوسرے کے ساتھ تنازعات ہیں، اختلافات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اگین نظریات ہیں. جو بریلوی مکتبہ فکر اہل سنت مانتے ہیں وہ دیوبندی اس کا انکار کرتے ہیں، جو دیوبندی مانتے ہیں وہ شیعہ اس کا انکار کر رہے ہیں، جو شیعہ اس کو مان رہا ہے وہ اہل حدیث اس کا انکار کر رہا ہے، جو اہل حدیث مان رہا ہے چکڑالوی اس کا انکار کر رہا ہے، چکڑالوی جس کو تسلیم کر رہا ہے وہ دہریہ قدریہ جبریہ اس کا انکار کر رہا ہے، جو مجسمہ ہیں وہ دہریہ قدریہ کا انکار کر رہے ہیں. ہر کوئی ایک دوسرے کے مخالف ہے. اور خاص کر کے ہستیوں کا ذکر کریں تو جس ہستی کو ہم مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہے، جس ہستی کو وہ مان رہے ہم نہیں مان رہے، جس انسان کو وہ مان رہے یہ نہیں مان رہے. اختلاف ہے پوری دنیا میں. غوث پاک کی ذات اکیلی ذات ہے. ہر فرقہ، ہر مکتبہ فکر کا بندہ غوث پاک کو اللہ کا ولی مانتا ہے، چاہے دیوبندی ہو، قادیانی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو. یہاں تک کہ اہل تشیع بھی ایک تعداد ان کی بھی یہ کہتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی تھے.